ایک جگہ فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے، محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور رزق کا، فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ابھی انسان پر منحصر ہے، دو راستے ہیں، دونوں راستے کے پکارنے والے بھی الگ ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہا ہے، ایک شیطان پکار رہا ہے۔ کوئی انسان کس کے پیچھے لگتا ہے یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتطہرین یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر توبہ ٹوٹ جائے، گناہ پہ گناہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کے پاس زندگی ہے، صحت ہے، وقت ہے، تو اس کو پھر کسی قسم کے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ توبہ کر لے۔ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ گناہ مجھے نہیں دھوناک کرتا جس کے بعد مجھے اتنی فرصت مل جائے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کر لوں۔ رجوع کی کئی صورتیں ہیں، کوئی نیکی کر لے، اپنا صدقہ کر لے، نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے بات کر لے، معافی طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر آن بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسی رحمت کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ چھوڑ دو تو توبہ چھوڑ دو تو میں ایسے مخلوق پیدا کروں گا، ان انسانوں کو مٹا کر ایسے انسان پیدا کروں گا جو گناہ کریں اور اس کے بعد توبہ کریں۔ توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے بار بار گناہوں کی معافی چاہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بتقاضائے بشر گناہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن جس قدر گناہ ہو اس سے کئی گنا زیادہ ہماری توبہ ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔